آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا، یہ خود خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّا أَوْحَنَّا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، زمانے کے کمزور ترین گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ ذات میں بھی کمزور ہے، صرف لفظ سامنے آ گیا تو کہتا چلو ورنہ سفر کسی اور جانب کرنا ہے، اپنی ذات میں اپنی وجود میں بھی کمزور ہے، اور جو گھر بناتی ہے وہ گھر بھی دنیا کے گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر ہے۔ لیکن یہ کمزور ترین جانور، کمزور ترین گھر بنانے والا جانور اگر علی علی کرنا شروع کر دے تو جبریل کو روک لیتا۔ کمزور ترین جانور ہے، کمزور ترین گھر ہے، لیکن جب علی علی کرنا شروع کر دے تو پھر غار کے دروازے پر آتے ہوئے جبریل کو روک لیتا ہے، اور نہ صرف روک لیتا ہے بلکہ کمزور ترین ہونے کے باوجود جبریل جیسے طاقتور کو روک کے کہتا ہے کہ ایھا الکاذب من انت، رک جا، تو ہے کون؟ سلامت رہے مولا جان۔ علی حق، 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 سید الملائکہ کو، امین وحی کو، اس طاقتور فرشتے کو کہ ایھا الکاذب، وہ بڑھتے ہوئے رک، من انت، تو ہے کون؟ وہ حیران و پریشان کہ میں جبریل ہوں اور مجھے کہہ رہا ہے تو ہے کون؟ پلٹ کے کہا میں تو جبریل، لیکن تو کون؟ کہا میں علی کا نوکر۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو زیادہ کا بنا۔ اپنے موضوع کی آیت کی جانب آگے بڑھ جاؤں، جو علی کا نوکر ہو کر مکڑی فخر کرنے لگے نا اور یہاں سے علی کی نوکر ہو جائے تو وہ اتنی عظیم ہو جاتی ہے اللہ اس کے نام کا سورہ قرآن میں بھیج دیتا، کیونکہ صرف علی کی نوکری کی نہیں، نوکری پہ فخر کیا، فخر کیا ہے، اور جبریل کے سامنے فخر ہے، فخر اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ جسے خبر ہو کہ نوکری ہے کیا، اس کے سامنے فخر کر رہا ہے، اور پھر خدا نے اس کے نام کا سورہ قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ اسی سورہ کی ایک آیت سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کی ہے، جس میں خداوند اعظم پریشان تو نہیں نام پڑھا، جس حوالے سے دن گزرا اسی حوالے سے فضائل کے ترجمے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں، اور پھر جو حکم ہے مصائب کا اسی جانب مجھے سفر کرنا ہے۔ توجہ میرے ساتھ رہی تو منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ سورہ عنکبوت ہے، آیت کا نشان 56 ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو سن لو، یہ زمین نہیں، ان ارضی میری زمین، واسعۃ بڑی وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اور خبردار میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ زمین بڑی وسیع ہے، توجہ ادار ہوا، یہ زمین بڑی وسیع ہے، ان ارضی واسعۃ، اور خیال رہے وہ خدا زمین کو وسیع کہہ رہا ہے جو قیامت کو قریب کہتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت مولا کو زیادہ ہونا، ان ارضی واسعۃ، تو خدا جسے وسیع کہہ رہا ہے وہ کتنی وسیع ہے، اور آج کل کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ اتنی وسیع ہے زمین کہ اس کا سرکمفرنس جو ہے زمین کا بیرونی دائرہ 40,000 کلومیٹر ہے۔ دائرہ زمین کا کتنا ہے؟ 40,000 کلومیٹر، اور صرف زمین کا جو ڈایا میٹر ہے، جو قطر ہے، یعنی زمین کے کنارے سے اگر زمین گول ہے تو جو درمیان کا ڈایا میٹر ہے وہ تقریباً 12,700 کلومیٹر کا ہے۔ اتنی وسیع ہے یہ سرزمین کے جسے خدا کہہ رہا ہے ان ارضی واسعۃ۔ توجہ، میں نے اپنے موضوع تک آنا ہے، میری یہ زمین بڑی وسیع ہے، میری یہ زمین بڑی وسیع ہے۔ حج کا موسم تھا، اور حج کے موسم میں کیونکہ دن حج کے گزر رہے ہیں اس لیے یہیں سے رابط دینا چاہ رہا ہوں، حج کے موسم میں ضروری ہے کہ حج پر وہ موجود ہو جو وارث کعبہ ہے۔ اللہ
جب بھی حج ہوتا ہے تو آقا و مولا سرکار صاحب العصر حج پہ موجود ہوتے ہیں. ان کے ہونے کی وجہ سے حج ہوتا ہے. جب تک حجت نہ ہو اس وقت تک حج نہیں ہوتا. اسی لیے 61 ہجری کا نہیں ہوا. سلامت ہے مولا کو جاتا ہوں. سید آپ کو سلامت ہے. جو پڑھتے رہے وہ جانے کیا پڑھتے رہے. حج تب بھی ہے جب حجت خدا اس حج میں شامل ہے اور وہاں پر موجود ہے. یہ حج اس حج پہ بطور حجت خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایسے نہیں مل کے بآواز بلند صلوات پڑھنا. میرے مولا کا گزرا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ اپنے مولا کے حوالے سے ہی فضائل آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. امام موجود ہیں اور بنو امیہ کا بادشاہ ہشام ابن عبد الملک خدا اعلان کرے اس حج میں موجود تھا. جب حج تمام ہوا ابھی گھنٹوں لگتے ہیں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہوئے. لیکن امام علیہ السلام اس زمین کو جسے اللہ نے وسیع کہا ہے اس وسیع زمین کے بارے میں امام نے پہلے کہا ارشاد فرمایا نحن حجت اللہ, ہم اللہ کی حجت ہیں. ونحن وجہ اللہ, ہم اللہ کا چہرہ ہے. ونحن عین اللہ فی ارضہ, اور اس زمین پر ہم اللہ کی آنکھیں ہیں. نحن ولاد امر اللہ فی عبادہ, اور اللہ کے تمام بندوں میں اللہ کے ہر ایک امر پر حکومت رکھنے والے ہم ہیں. اللہ اکبر. نحن ولاد امر اللہ, ہم اللہ کے ہر امر کے تابع نہیں. اعلان ملتان توجہ فرمائیں گے زمانے میں جو ہے وہ اللہ کے امر کے تابع ہے. امام باقر کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے امر کے حاکم ہیں. اللہ اکبر. سلامت ہے مولا کو سلامت ہے. ہم بندوں کے ہر اللہ کے امر کے جو بندوں میں نافذ ہوتا ہے ہم اس کے حاکم ہیں. میں نے تو بات کچھ اور کرنی ہے لیکن اب جملہ آ گیا تو یہاں پہ کہتا چلوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اگر محفوظ ہو جائے. امام نے فرمایا ہم اللہ کے ہر امر پر حاکم ہے. ہر عالم تمہیں بتائے گا اولاد بھی امر ہے, زندگی بھی امر ہے, موت بھی امر ہے, رزق بھی امر ہے. زمانے کی ہر شے اللہ کا امر ہے اور 14 حاکم. اب اگر یا تو آئمہ کو ماننا چھوڑ دو, اگر ماننا ہے تو پھر ان کی بھی ماننی ہے. یا تو ماننے سے انکار کرو, اور یہی دونوں رستے محفوظ ہیں. یا ماننا چھوڑ دو یا پھر اگر ماننا ہے تو ان کی ماننا ضروری ہے. توجہ, جو ذات کو مان کر بات کو نہ مانے وہی شیطان ہو جاتا ہے. شیطان کو بچے بھائی خدا کی ذات کا منکر نہیں, خدا کی بات کا منکر ہے. ذات پہ تو اتنا ایمان رکھتا ہے کہ کہتا ہے تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا چاہے تو کہے. ذات پر تو ایمان رکھتا ہے, بات پر عمل نہیں کر رہا کہ خدا نے کہا آدم کو سجدہ کر اور نہیں کیا تو شیطان کا گیا. بس یہی کہنا ہے جو خدا کو مان کر خدا کی بات نہ مانے وہ شیطان ہو جاتا ہے, اور جو 14 کو مان کر 14 کی نہ مانے وہ اولاد شیطان ہو جاتا ہے. جو میں کیا تھا جو باہر بیٹھے ہوئے